اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعا منگ دن، میرے اللہ یا عمر بن شام مینوں دے تے یا عمر بن خطاب دے دے، کیونکہ دین نو ضرورت ہے۔ اللہ دا کمال دیکھو، عمر بن خطاب قتل دے ارادے واسطے گھروں نکلیا، ہاتھ دے اندر تلوار لے کے لہراندا ہویا جا رہا ہے۔ رستے دے اندر پتہ چلدا ہے کہ او بندہ پوچھدا ہے کہ اے عمر اج کدھر جا رہا ہے؟ وہ کہندا ہے کہ اج محمد بن عبداللہ نو قتل کر دینا ہے۔ او اگو آدمی کہندا ہے اے عمر تن پتہ ہے کہ کوئی نہ، تیری بہن اور بہنوئی دوئے اسلام لے آ چکن، اللہ تے اللہ دے رسول نو من چکن۔ وہ آدھا ہے کہ اس طرح کیویں ہو سکتا ہے؟ عمر اگاں جانے دی بجائے پیچھا چلا جاندا ہے۔ جس ویلے گھر آ کے دیکھدا ہے آپ دی بہن اور بہنوئی قرآن مجید نو کھول کے تے اللہ دا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ جس ویلے اللہ دا قرآن پڑھ دے ہویا ویکھیا تے اتنی تکلیف ہوئی کہ اس نے مارنا شروع کر دیتا۔ اتنا ماریا کہ لہو لہان کر دیتا۔ تھوڑی دیر تو بعد جس ویلے تھک جاندا ہے مار کے تے بہ جاندا ہے، خاموش ہو گیا۔ تھوڑی دیر ہی گزردی ہے تے کہندا ہے پڑھو کی پڑھ رہے ہو؟ آپ دی بہن اور بہنوئی کہندے نے کہ تیرے سامنے اساں نہیں پڑھنا کیونکہ تو قرآن دی بے حرمتی کرسے۔ اے قرآن پاکیزہ کتاب ہے، اللہ دی کتاب ہے، اسی تیرے سامنے نہیں پڑھنا۔ آدھا نہیں پڑھو، میں کچھ نہیں کہندا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دا کمال دیکھو تے عرش والے رب دا کمال دیکھو۔ عمر فاروق اس وقت فاروق نائی، صرف عمر آئی۔ عمر کہندا ہے کہ پڑھو، میں کچھ نہیں کہندا۔ انہاں پڑھنا شروع کر دیتا۔ جیوں جیوں قرآن دے لفظاں دی تاثیر دماغ تے اثر ہوئی، نظام بدل گئے، عقل بدل گئی، فہم بدل گیا، سوچ بدل گئی۔ سوچ تو علاوہ بندے دے وجود دے اندر خون دی گردش جڑی ہے وہ بھی بدل گئی۔ کہندا ہے میں بھی لے چلو محمد رسول اللہ دے کول، میں بھی کلمہ پڑھنا چاہنا۔ اوہی تلوار لے کے اس ویلے نکل پیندا ہے، چلا جاندا ہے نبی دی تلاش وچ۔ چلدیاں ایک مقام تے پہنچدا ہے۔ اس مقام تے میرا سونا نبی، پوری کائنات دا پھمن محمد رسول اللہ، پوری کائنات دا سہرا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام نو قرآن دی تبلیغ کر رہے ہیں، اللہ دا پیغام سنا رہے ہیں۔ اسے مقام تے پرو عمر ہاتھ دے اندر تلوار لے کے لہراندا ہویا آ جاندا ہے۔ صحابہ کرام نے جس لے ویکھیا تے کہندے نے یا رسول اللہ، او عمر آ رہے ہیں، اس دے ہاتھ دے اندر تلوار اس تے ویکھ لو۔ میرے نبی نے ایک مخصوص انداز دے اندر جس ویلے عمر دا رو ویکھیا تے میرے نبی نے فرمایا کہ اگر اچھی سوچ دے نال آ رہا ہے تے ٹھیک ہے، اگر بری سوچ دے نال آ رہا ہے تے ایہو تلوار لے کے سر دھڑ تو جدا کر دینا۔ لیکن میرے نبی سارے نبیاں دے امام سن۔ میرے نبی پوری کائنات واسطے رحمت للعالمین۔ تے اس جگہ تے شاعر کہندا ہے کہ میرے نبی نے فرمایا ہے وہ آیا ہے تو
بچھا دو پل کے راہوں پر، بچھا دو پل کے راہوں پر، وہ پہلا سا نہیں لگتا، کرو نا شک نگاہوں پر، کرو نا شک نگاہوں پر، وہ آیا ہے نہ جانے کیوں، خدا کا انتخاب آیا، خدا کا انتخاب آیا، تمہیں یارو مبارک ہو، عمر ابن خطاب آیا، عمر ابن خطاب آیا، خدا سے میں نے مانگا تھا، دعاؤں کا جواب آیا، دعاؤں کا جواب آیا۔ مدد ہوتا ہے پڑھنے کے لیے لیکن وقت کی کمی۔ ناظرین، جمعۃ المبارک 2024 اس سال کا پہلا جمعہ ہے۔ اگر کوئی انسان اپنے مقدر کو بدلوانا چاہتا ہے، اگر کوئی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا چاہتا ہے اور جو گناہ ہیں وہ بخشوانا چاہتا ہے، اگر عزت چاہتا ہے، رزق چاہتا ہے، تو ایک فارمولہ بتا رہا ہوں۔ وہ فارمولہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ ناظرین، جمعے کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ سب دنوں کا سردار دن ہے۔ اس دن کو اگر صبح اٹھ کر پاکی کر کے، اچھے طریقے سے غسل کر کے، خوبصورت لباس پہن کر، خوشبو لگا کر جب اللہ کے گھر کے لیے روانہ گھر سے ہوتا ہے تو اس کے ایک ایک قدم پر نیکیاں اور اس کے ایک ایک قدم پر اس کے درجات کو بلند کیا جاتا ہے اور ایک ایک قدم پر اس کے گناہوں کو مٹایا جاتا ہے۔ یہ میرے نبی کا فرمان ہے۔ تو عصر کا وقت قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یا خطبے کے دوران جو 2 خطبے ہوتے ہیں ان کے درمیان صرف اول و آخر ایک مرتبہ درود پڑھ کر عصر کے وقت آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین چھوٹا سا 17 دفعہ پڑھ لو، پھر اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر اللہ سے مانگو، رو کر مانگو، گڑ گڑا کر مانگو، پھر اس انداز سے مانگو جیسے مانگنے کا حق ہے۔ یہ ایک ایسا عمل بتا رہا ہوں، اس جمعہ کرو گے، اگلا جمعہ آنے سے پہلے آپ کی مشکلات حل ہو جائے گی۔ رزق نہیں تو رزق کا اہتمام میرا رب عرش پر کرے گا۔ اگر اولاد نافرمان ہے تو فرمانبردار ہو جائے گی۔ اگر اولاد نہیں تو میرا رب اولاد کی امید لگائے گا۔ اگر گھر کے اندر محبت نہیں تو ایسی محبت ہوگی جو تڑپ والی ہو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فارمولہ اور چھوٹا سا وظیفہ ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔